آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں۔ سلمان کا ابا جو ہوتا ہے نا، وہ سلمان کی امی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ان دونوں کو چلتا بنا کرو اس گھر سے، ٹھیک ہے؟ میں زیادہ دیر ہی نہیں ادھر برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہمارے اناج کا ستیہ ناش کر رہی ہیں اور اوپر سے ہماری اولادوں کی انسلٹ بھی یعنی بے عزتی بھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں کوئی شرم اور حیا نہیں ہے۔ اوپر سے رمشا کی شادی کرنی ہے، کچھ نہ کچھ تو تم نے جوڑا ہوگا، تمہارے پاس کوئی نہ کوئی پیسہ تو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سلمان کی امی کہتی کہ خرچے کے پیسے دیتے تھے آپ، تو کیا اپنا اس میں سے کیا میں جوڑوں، ٹھیک ہے؟ دوسرے سلمان کا ابا پھر آ جاتا ہے ارسلان کی طرف، کہتا ہے اسے لے کہ تو گھوما کر، بس تجھے اپنی بہن کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر کر بس تو اسی کے پلو سے بن جا۔ یعنی کہ ارسلان کو اتنی باتیں سنائی جاتی ہیں، وہ بیچارہ چپ چاپ کھڑا باتیں سن رہا تھا باپ کی، کیونکہ اگر بولے گا اس کے سامنے تو کہے گا میرا نافرمان بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیچارہ چپ کر جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اور کیا کروں، یہی بس میرے پاس سلوشن ہے، یہی میرا حل ہے، اور میں اسی سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے پاس ہو سکتا۔ سلمان اور ماہرہ دونوں باہر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باقی سب لوگ باہر موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارسلان بھی فارغ ہی ہوتا ہے اور سلمان بھی فارغ ہوتا ہے دونوں، بس ان کا باپ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ کام پہ جاتا ہے۔ بیچارہ بھی کیا، وہ بھی ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے۔ دوسری طرف رمشا بڑی بےکی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے ماہرہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو سلمان کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی بیچاری بڑی اداس ہوتی ہے، کیونکہ شکیل جو ہوتا ہے نا سلمان کا ابا، ہر وقت اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے۔ ماہرہ کہتی میرا کیا قصور، میں نے اسے کہا تھا کہ اس گھر میں اور رشتہ دیکھنے کے لیے کیا، اب تک اس نے کہا تھا۔ تو اب دوسری طرف اس کا ابا کہتا ہے کہ تمہارا عاشق نامراج جو ہے وہ کہاں کہاں ہماری بےعزتی کرتا پھرے گا، بتا دے، ایک دفعہ ہی کروا لیں، اس سے ذلیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے کہو کہ ایک دفعہ آ کے ہمیں ذلیل کر جائے، بار بار نہیں ہم سے ہوا جاتا۔ یعنی سلمان کا ابا کافی انسلٹ کرتا ہے ماہرہ کی، ماہرہ بیچاری چپ چاپ سنتی رہتی ہے۔ ماہرہ کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا شوق ہے گھر چھوڑنے کا تو پھر اسے بھی لے جا، اگر اجڑیں گی ہی تو دونوں ہی اجڑیں گی، ٹھیک ہے؟ ایک نہیں اجڑے گی۔ سلمان جو ہوتا ہے ماہرہ کو پکڑتا ہے، تو کیا تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے ابا کے سامنے اتنی اونچی بات سے بات کر رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑتا ہے، پکڑ کر لے جا کر کمرے میں پھینک دیتا ہے۔ تو بعد میں سلمان جو ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے بیبی بتاؤ، یعنی کہ سلمان اتنی زیادہ مکاری کرتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بس جیسے انسان پاگل ہو جاتا ہے کسی چیز کے، مگر اسی طرح باقی سب لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ سلمان کا اس کا والد کہتا ہے سلمان کا کہ اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کے چائے بنا کے لاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس طرح ان دونوں کو رکھا جاتا ہے اس گھر میں کہ جیسے نوکرانیاں رکھی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف اس کا یعنی مشال کی امی جو ہوتی ہے نا، ماہرہ کی پھپھو، وہ بیچاری اتنی پریشان ہوتی ہے ان کے بارے میں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں۔ ماہرہ کہتی ہے کہ سلمان ان لوگوں کو میں نے ادھر نہیں تھا بلایا، ٹھیک ہے؟ تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے، تمہاری امی کو جس نے بھی رشتے کا بتایا تھا، یعنی پھپھو کو کسی عورت نے رشتے کا بتایا تھا، پھر اس کے تھرو وہ ادھر امشا کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور رافع کے لیے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ بھی ساتھ ہوگا، اور میں نے میرا اس میں